موجودہ سیاسی صورتحال کے پیش نظر کچھ معلوماتی تبصروں کے ساتھ میں ہوں مانور قریشی اور میرے ساتھ ہیں صدیق جان۔ صدیق، شیخ رشید بار بار یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ عمران خان اسمبلیاں توڑ دیں گے؟ آخر وہ سنانا کس کو چاہتے ہیں؟ دیکھیں، آپ نے یہ جو سوال کیا، اس سوال کے بارے میں اپوزیشن بھی آج کل بہت اشارے دے رہی ہے، اور مریم صفدر صاحبہ نے اپنے خطاب میں یہ بھی کہا کہ جب عمران خان یہ کہتا ہے کہ میں NRO نہیں دوں گا تو یہ بیسیکلی عمران خان کسی اور کو سناتے ہیں، اور جو اپوزیشن ہے وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ شاید جو ادارے ہیں، اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ کوئی رعایت دینا چاہتی ہے اور عمران خان نہیں چاہتے، تو وہ اس بیان سے یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں، یہ نتیجہ اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ فوج اور عمران خان میں کوئی تضاد ہے، کوئی اختلاف ہے، کوئی دوریاں ہیں، اور وہ جو ایک پیج کا کہا جاتا ہے وہ معاملہ نہیں ہے۔ لیکن شیخ رشید جو کہتے ہیں، میرا جو اپنا انالیسز ہے وہ یہ ہے کہ شیخ رشید بیسیکلی اپوزیشن کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ یہ جو پورا زور لگا رہے ہیں وہ NRO لینے کے لیے کر رہے ہیں، آپ اپنے 12-14 کیسز کے لیے کر رہے ہیں، آپ رعایت لینے کے لیے کر رہے ہیں، آپ ڈیل کے لیے کر رہے ہیں، آپ ڈھیل کے لیے کر رہے ہیں، آپ زرداری صاحب کو بچانا چاہتے ہیں، آپ نواز شریف کے لیے کوئی راستہ بنانا چاہتے ہیں، مریم کی نااہلی ختم کروانا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ فوج مداخلت کرے، اسلام آباد ہائی کورٹ کو مینیج کرے، مریم کو بری کروائے اور مریم الیکشن لڑ سکیں، آپ چاہتے ہیں کہ شاہد خاقان عباسی بری ہو جائیں، آپ چاہتے ہیں نون لیگ کے باقی جو لوگ ہیں ان کے اوپر کیسز ختم ہو جائیں۔ تو شیخ رشید یہ کہتے ہیں ان کو کہ آپ جو مرضی کر لیں، عمران خان اگر آپ وہ وقت لے آئیں کہ عمران خان کو مجبور کر دیں کہ عمران خان کے پاس دو ہی آپشن ہو، یا یہ ہو کہ وہ حکومت چھوڑ دے یا یہ ہو کہ آپ کو NRO دے دے، تو وہ NRO نہیں دے گا لیکن حکومت چھوڑ دے گا۔ صحیح۔ اور ویسے اگر مانور ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی حکومت ہو وہ اپوزیشن کو کب سیریس لیتی ہے؟ وہ اس وقت لیتی ہے کہ جب اپوزیشن اس کو، آپ جسے کہتے ہیں نا کہ بہت تنگ کر کے رکھ دے، چاروں طرف سے گھیر لے، حکومت کے لیے نظام زندگی چلانا، نظام حکومت چلانا ممکن نہ رہے، سڑکیں بلاک ہوں، احتجاج ہو رہا ہو، خدا نخواستہ انریسٹ ہو، کوئی آگ لگی ہوئی ہو، تصادم ہو، فساد ہو، گلی گلی، بازار بازار، کوچے کوچے، چوک چوک، چوراہے چوراہے لوگ نکلے ہوئے ہوں، پھر حکومت مجبور ہوتی ہے کہ اس کو ایک راستہ اپنانا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ تو ٹھنڈ پڑ گئے میں، یہاں پہ تو آپ دیکھیں مینار پاکستان پہ لوگ نہیں آئے، اور حامد میر صاحب نے کہا کہ اس لیے نہیں آئے کیونکہ ٹھنڈ زیادہ تھی اور انقلاب کو ٹھنڈ لگتی ہے۔ اب ان استعفوں کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ ابھی موسم استعفے دینے کے حوالے سے بڑا سرد ہے، استعفوں کو بھی سردی لگتی ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ باہر نکلنے کو تیار نہیں ہیں، جو لوگ سڑکوں پر آنے کو تیار نہیں ہیں، جو ابھی آپ دیکھیں بھاولپور میں انہوں نے ریلی نکالی، 3,500 لوگ تھے، لاہور کا جلسہ ان کا فلاپ ہو گیا، مردان میں بلاول نہیں آئے، مولانا فضل الرحمان لاڑکانہ نہیں گئے، بلاول بھاولپور نہیں آئے، آپس میں تضادات ہیں، آپس میں اختلافات ہیں، تو حکومت تو پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئی ہے۔ حکومت کو تو بہت ایک آپ سمجھیں کہ اطمینان ہوا ہے کہ وہ PDM جو کہتی تھی کہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، وہ ایکسپوز ہو گئی ہے۔ تو یہ شیخ رشید اپوزیشن کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم جو مرضی کر لو، اگر تم اس نیچ پہ لے بھی آئے حالات کو کہ عمران خان کے پاس دو آپشن ہوئے، یا یہ کہ حکومت چھوڑ دے یا یہ ہو کہ وہ آپ کو NRO دے دے، تو وہ اسمبلیاں توڑ دے گا، حکومت چھوڑ دے گا، لیکن آپ کو NRO نہیں دے گا۔ اچھا صدیق، یہ MQM کی پیپلز پارٹی سے جو اچانک ملاقات ہوئی ہے اور GDA اور باپ کا جو ہے تحفظات کا اظہار کرنا، دورانی کی ملاقاتیں، یہ آخر سب کیا چل رہا ہے؟ کیا حکومت کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں اس سے؟ دیکھیں، یہ جو جتنی آپ نے چیزوں کا ذکر کیا نا، ان تمام ڈاٹس کو کنیکٹ کر کے کچھ لوگ بہت ہائپ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کہ پتہ نہیں کوئی خوفناک چیز ہونے والی ہے کہ دیکھیں جی پیپلز پارٹی اور MQM کی ملاقات ہوئی ہے۔ اس سے پہلے MQM نے کیونکہ بیان دیا تھا، مردم شماری جو ہوئی ہے اس کے حوالے سے ایک بیان دیا انہوں نے، کیونکہ دیکھیں MQM ایک الگ جماعت ہے، اس نے اپنا ایک ایز اے پولیٹیکل پارٹی بھی تو سٹیٹس قائم رکھنا ہے نا۔ اس نے کراچی کے لوگوں کو بھی تو بتانا ہے کہ ہم کراچی کے اوپر بات کرتے ہیں، ہم تو دھمکیاں بھی لگاتے رہتے ہیں، انہوں نے خبروں میں بھی رہنا ہے، انہوں نے لوگوں میں بھی جانا ہے۔ پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کی ایک ملاقات ہوئی، وہ بالکل ایک اور معاملے پہ ہوئی۔ جہاں تک بلوچستان عوام پارٹی جو ہے باپ، اس کی بات ہو رہی ہے، ایک ٹاک شو میں ایک بات ہوئی، اس کو اٹھا کے ایک چینل نے بہت ہائپ دی۔ کافلی کی بات ہے، جہاں تک کہ GDA کا کوئی اس طرح سے وہ نہیں ہے، کافلی کی جہاں تک بات ہے، کافلی کا تو آج ہی بیان آیا چودھری پرویز الہی کا کہ عمران خان جب ہمارے گھر آئے تھے تو ہمارے معاملات ان کے ساتھ طے ہو گئے ہیں اور اب ہمیں کوئی ان سے اختلاف نہیں ہے۔ جہاں تک بات ہو رہی ہے، آپ نے سوال کیا محمد علی دورانی صاحب کی ملاقاتوں کا، دیکھیں محمد علی دورانی کی ملاقاتوں سے PDM کو دھچکا لگ رہا ہے، ان کے سیاسی بیانی کو نقصان ہو رہا ہے کہ آپ خود کہہ رہے ہیں، آپ رانا سنولا کہہ رہے ہیں نا کہ شہباز شریف کے پاس محمد علی دورانی کسی اور کا پیغام لے کر گئے تھے، یعنی فوج کے پیغام لے کر گئے تھے۔ مریم بھی کہتی ہیں کہ شہباز شریف کے گھر والوں کو تو نہیں ملنے دیا جاتا، لیکن ان کا بندہ آتا ہے تو اس کو ملوا دیا جاتا ہے۔ مریم بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ وہ فوج کی طرف سے آئے ہیں، اور بھی PDM کی جماعتیں اور لوگ کہہ رہے ہیں، نون لیگ کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ فوج کے نمائندے ہیں۔ تو ایک لمحے کے لیے اگر مانور آپ دیکھیں
کہ سزا یافتہ مجرم یہ نواز شریف جو تاحیت قائد ہیں مسلم لیگ نون کے، انہوں نے کیا حکم دیا تھا ٹویٹ کر کے کہ اب میری جماعت کا کوئی بندہ فوج کے کسی نمائندے سے نہیں ملے گا، اور اگر ملے گا تو وہ اوپن ملاقات ہوگی، لوگوں کے سامنے بات ہوگی۔ تو اس کا مطلب ہے نواز شریف کے پھر احکامات کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا گیا ہے کہ شہباز شریف جو ملے ہیں انہوں نے اپنے بھائی کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہے، اور محمد علی دورانی سے ملے ہیں۔ یہ پی ڈی ایم تو خود کہتی تھی اب فوج سے ملاقاتیں نہیں ہوں گی، پھر مولانا فضل الرحمان کیوں نہیں ملے ہیں؟ تو ان کے اپنے سیاسی بیانیے کو محمد علی دورانی کی ملاقاتوں سے نقصان ہو رہا ہے، حکومت کو تو فائدہ ہو رہا ہے، دن بدن یہ کمزور ہو رہے ہیں، ان کے سیاسی بیانیے کمزور ہو رہے ہیں، یہ ایکسپوز ہو رہے ہیں، ان کے اپنے تضادات ہیں، کبھی کہتے ہیں ضمنی الیکشن نہیں لڑیں گے، کبھی کہتے ہیں لڑیں گے، کبھی کہتے ہیں سینٹ الیکشن نہیں لڑیں گے، کبھی کہتے ہیں لڑیں گے، کبھی کہتے ہیں یہ حکومت یہ اسمبلی جعلی ہیں، ہم نے 1 مہینے بعد استعفیٰ دینا ہے، پھر آپ کہتے ہیں 1 ماہ پہلے ہم نے ضمنی الیکشن بھی لڑنے۔ تو ان کے اپنے تضادات ان کو کمزور کر رہے ہیں اور ایکسپوز کر رہے ہیں۔ صحیح، تو اس ساری صورتحال میں گرینڈ نیشنل ڈائلاگ کا ذکر بار بار کیوں ہو رہا ہے؟ آخر اس کے پیچھے کیا کھچڑی پک رہی ہے؟ دیکھیں جو گرینڈ نیشنل ڈائلاگ ہے اس کے اوپر بات تو ہو رہی ہے، اور جو محمد علی دورانی صاحب نے جو کہا تھا ٹریک ٹو ڈپلومیسی، میرا خیال ہے وہ جاری ہے، رابطے جاری ہیں، ملاقاتیں جاری ہیں۔ پاکستان میں جب بھی اس طرح کے رابطے ہو رہے ہوتے ہیں، ملاقاتیں ہو رہی ہوتی ہیں تو فوراً خبر نہیں آتی، کچھ عرصے بعد کوئی نہ کوئی کتاب لکھتا ہے، انٹرویو دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ فلاں موقع کے اوپر کیا چل رہا تھا۔ تو یہ آپ دیکھیں گی یہ چیزیں سامنے آ جائیں گی اور پتہ یہی چلے گا کہ اس دوران کون کہاں مل رہا تھا۔ جیسے آپ دیکھیں کہ یہ بات پتہ چلی کہ الیکشن کی رات خواجہ آصف نے آرمی چیف کو کال کی کہ میں ہار رہا ہوں، میرا کچھ کریں۔ محمد زبیر مریم اور نواز شریف کی جانب سے رحم کی اپیل لے کر آرمی چیف کے پاس چلے گئے، وہ ڈی آئی ایس پی آر نے بتایا۔ تو اس طرح کی چیزیں بعد میں باہر آتی ہیں، تو یہ بھی چیزیں باہر آ جائیں گی۔ صحیح، تو یہ اس سب میں اچانک سے فارن فنڈنگ کے کیس کا تذکرہ کیوں شروع ہو گیا ہے؟ آخر حکومت اور اپوزیشن کیا چاہتی ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جو فارن فنڈنگ کیس ہے، فارن فنڈنگ کیس میں تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک ایسا پرانا کیس ہے جس میں مولانا فضل الرحمان وہ دعوے کر رہے ہیں، وہ چیزیں کہہ رہے ہیں کہ جن کا جو درخواست گزار اکبر اسبابر اس نے بھی اپنی درخواست میں ذکر نہیں کیا۔ تو اب یہ جو معاملہ ہے فارن فنڈنگ کیس کا، اس کا یہ کیونکہ کمپلیکیٹڈ ایک معاملہ ہے، اس حوالے سے میں آپ کو یہ ضرور بتا دوں کہ ہم نے اسی siyaset.pk کے پلیٹ فارم پہ وہ ویڈیو موجود ہے، اگر کوئی جا کر دیکھنا چاہے تو میں نے فہیم اختر صاحب جو کہ الیکشن کمیشن کو کور کرتے ہیں ان کے ساتھ انٹرویو کیا ہے۔ اس کو جتنی ہائپ دی جا رہی ہے اتنا ہائپ دینے والا کیس نہیں ہے اور اتنا زیادہ کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اچھا، اس سارے سینیریو میں اپوزیشن، حکومت، اسٹیبلشمنٹ، آخر ان تینوں کے درمیان میں کیا چل رہا ہے؟ دیکھیں حکومت تو کانفیڈنٹ ہے، پی ڈی ایم نے خود کو خود ہی ایکسپوز کر دیا ہے، انہوں نے خود ہی بتا دیا ہے کہ وہ اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ نہ وہ اب استعفے دے رہے ہیں، ضمنی انتخابات بھی لڑ رہے ہیں، سینٹ الیکشن بھی لڑیں گے، بڑے بڑے جلسوں کے بعد چھوٹی چھوٹی ریلیوں پہ آ گئے ہیں، اتفاق آپس میں ہے نہیں، ایک دوسرے کے خلاف بیانات دے رہے ہیں، پارٹیوں کے اندر لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں۔ تو حکومت تو اس سے کانفیڈنٹ ہے، اپوزیشن کے لیے جو ہے وہ بہت مشکلات ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے تو اپنے حالات سیٹ کر لیے جہاں جہاں پہ کرنے تھے، نون لیگ اور مولانا فضل الرحمان تو بہت اس وقت شدید ٹینشن میں ہیں۔ اور جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کی بات ہے، اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں یہی ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ رابطے میں رہتی ہے تمام پارٹیز کے ساتھ، اور ابھی بھی ان کے بہت سارے لوگ ان کے ساتھ رابطے میں ہوں گے۔ تو شاید کہیں پہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہو کہ کوئی بات چیت ہو پاکستان میں، یہ عدم استحکام نہ ہو، انتشار نہ ہو، لیکن اسٹیبلشمنٹ کوئی مجبور نہیں ہے، کوئی یہ نہیں ہے کہ اپوزیشن نے ان کو اتنا جو ہے وہ پریشان کر دیا ہو، اتنا مجبور کر دیا ہو، اتنے دیوار سے لگا دیا ہو، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس وقت دیوار کے ساتھ اگر وہ لگا ہوا ہے تو ان کا نام مولانا فضل الرحمان ہے، اگر اس وقت کوئی بند گلی میں پہنچ گیا ہے تو اس کا نام میاں محمد نواز شریف اور مریم نواز ہے۔ بہت شکریہ صدیق جان آپ کے قیمتی وقت کا۔ مزید معلوماتی تجزیوں اور تبصروں کے لیے دیکھتے رہیے siyaset.pk۔